طرح غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچپن میں علم دین حاصل کرنے کے لیے جب ان کی والدہ نے آپ کو سفر پر روانہ کیا تو بغداد شریف میں جا کر آپ نے 12 سال تک علوم دینیہ حاصل کی، پڑھا، علم دین حاصل کیا 12 سال تک۔ اپنے والدین، بچپن ہی میں والد کا تو انتقال ہو گیا اور والدہ تھی تو اور ایک بھائی تھا، انہیں بھی چھوڑ کر جو ہے دور بغداد چلے گئے اور وہاں جا کر علم دین حاصل کیا، 12 سال تک علوم دین حاصل کیا۔ اور پیچھے آج کل تو یہ موبائل سروس اور نیٹ ورک سوشل میڈیا پہ عام ہو گیا ہے، تو آج کل تو ایک دوسرے کا حال پوچھنا آسان ہو گیا ہے، لیکن اس وقت یہ تمام چیزیں ہوتی نہیں تھی۔ اس وقت تو صرف وہ جو ہے خط لکھ کر روانہ کرتے کسی کی طرف، تو وہ 2 دن 3 دن مہینوں میں جا کر خط پہنچتا تھا۔ تو حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم دین حاصل کرنے بغداد چلے گئے، تو جو پیچھے سے گھر والوں کی طرف سے آپ کو خط پہنچا کرتے تھے تو آپ ان خطوں کو بھی پڑھا نہیں کرتے تھے، بلکہ ایک مٹکا رکھا ہوا تھا اپنے پاس، جو خط آتا اس کے اندر ڈال دیتے اور فرماتے کہ یہ خط میں ابھی نہیں پڑھوں گا، جب علم دین حاصل کر لوں گا، علوم دینیہ سے فراغت حاصل کر لوں گا تو پھر میں ان خطوں کو پڑھوں گا۔ کیوں؟ وجہ یہ تھی کہ اگر ان خطوں کو پڑھتے اور اس میں تو کوئی خوشی کی خبر ہوا کرتی تھی یا اس میں کوئی غم کی خبر، پریشانی کی خبر کہ گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا ہے یا کسی کی کوئی شادی ہے یا کوئی جو ہے خوشی کی کوئی تقریب ہے، تو اس لیے وہ کہتے تھے کہ میں جو ہے علم دین حاصل کر کے یہ پڑھوں گا، تو ظاہر ہے پھر انسان کا دل کرتا ہے کہ گھر میں کوئی جو بھی خبر آئی ہے اس کی طرف بندہ جواب دے یا وہاں جائے۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ خط کو نہیں پڑھا کرتے تھے، بلکہ اس مٹکے میں ڈال دیا کرتے۔ جب فراغت علوم دینیہ سے حاصل کی، اس کے بعد ایک ساتھ ان تمام خطوں کو پڑھتے ہیں، اور کوئی خوشی کی خبر آتی ہے تو خوش ہوتے تھے پڑھ کر، اور کوئی غم کی خبر آتی تو اسے پڑھ کر غمگین ہوتے۔ تو یہ اتنی مصیبتیں، اتنی تکالیف، مجاہدات، ریاضات یہ کی، تب جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ ولی بنے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ولی ہونے کے لیے علوم دینیہ حاصل کرنا ضروری ہے۔ بتائیے جو تمام اولیاء کے سردار ہیں وہ اتنے برسوں، اتنے سال علوم دینیہ کے لیے جو ہے وقف کرتے ہیں، کس خاطر؟ کہ علم دین حاصل کیا جائے۔ تو ایسا تو نہیں ہے بغیر پڑھے جو ہے پیر بن جائیں۔ تو یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے، ان کی تعلیمات سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ عالم دین ہوتا ہے اور علوم دینیہ پڑھا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب 12 سال علم دین حاصل کیا، پھر واپس آئے اور اپنے شہر ہی میں پڑھانے کا سلسلہ شروع کیا، مدرسہ کھولا، پڑھاتے رہے، اور طریقت بھی ساتھ میں چلتی رہی، روحانیت بھی اور شریعت بھی پڑھاتے رہے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تقریباً صبح فجر کی نماز سے لے کر ظہر تک کتابوں میں آتا ہے کہ 12 مختلف علوم اور فنون پر آپ درس دیا کرتے تھے۔ 12 علوم پر ایک علم پڑھاتے، پھر وہ تفسیر، حدیث، فقہ، اس طرح یعنی 12 علوم جو ہے آپ صرف اس دوران فجر اور ظہر کے درمیان 12 علوم پر آپ درس دیا کرتے تھے۔ تو یہ آپ کے علمی مقام و مرتبہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کیسا علمی مقام عطا فرمایا تھا کہ آپ اتنے سے کم وقت میں مختلف فنون کو جو ہے لوگوں کے سامنے بیان کرتے اور لوگوں کو علم دین سکھایا کرتے تھے۔ تو یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ ہے۔ ان کی تعلیمات میں ہمیں یہ نہیں ملتا کہ وہ جب آج کل کے جو ہے 2 نمبر پیروں کی طرح صرف تسبیح لے کر اور آستانوں میں بیٹھ گئے،
علم دین کا کچھ پتہ ہے یا نہیں ہے، شریعت کا کوئی علم ہے یا نہیں ہے، بس گدی نشین بن کے بیٹھ گئے، تو ایسا نہیں ملتا۔ آپ کا کیا تھا؟ آپ علم دین پڑھتے اور پڑھاتے اور دوسروں کو سکھاتے تھے، اور پھر اسی سے ہی لوگوں کو، اپنے مریدین کو روحانیت کی طرف لے جاتے۔